السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن میں سے سعید ابن عامر جمحی کے حالات پر مشتمل 6 ویڈیو اور طفیل بن عمرو الدوسی کے حالات پر مشتمل 2 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی صحابی رسول طفیل بن عمرو الدوسی کے حالات پر مشتمل تیسرا ویڈیو ہے اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت طفیل، طفیل نے کہا، ثم اقمت فی مکۃ زمنا تعلمت فیہ امور الاسلام، پھر میں ٹھہرا مکہ میں ایک عرصے تک، پھر میں مکہ میں ایک زمانے تک یعنی ایک عرصے تک ٹھہرا جس میں نے اسلام کے امور کو سیکھا۔ وحفظت فیہ ما تیسر لی من القرآن، اور میں نے اس میں یاد کیا وہ جو میرے لیے آسان ہو، یعنی قرآن میں سے جو کچھ میرے لیے آسان ہو اس کو میں نے یاد کر لیا۔ وَلَمَّا عَزَمْتُ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَىٰ قَوْمِي قُلْتُ، اور جب میں نے ارادہ کیا لوٹنے پر میری قوم کی طرف، اور جب میں نے میری قوم کے پاس لوٹنے کا ارادہ کیا، قلتُ، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انی امرؤ مطاع فی عشیرتی، بلا شبہ میں ایسا آدمی ہوں جن کی اطاعت کی جاتی ہے میرے خاندان میں۔ عشیرتن اس کا معنی ہوتا ہے خاندان، قبیلہ، آل و اولاد، ایک باپ کی اولاد یا باپ کی طرف کے قریبی رشتہ دار، اس کی جمع آتی ہے عشائر۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندان والوں کو بھی ڈرائیے، آپ کے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور یہ متعاون جو ہیں یہ اطاع یطیع اطاعتن سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مطیع کا معنی اطاعت کرنے والا، اور جس کی اطاعت کی جائے اس کو مطاع کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک بیٹا ہے، وہ اپنی باپ کی بات مانتا ہے اور باپ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو بیٹے کو کہیں گے مطیع اور باپ کو کہیں گے مطاع۔ تو اطاعت کرنے والے کو، ماننے والے کو، فرما برداری کرنے والے کو مطیع کہیں گے، اور جس کی فرما برداری کی جائے، جس کی بات مانی جائے اس کو مطاع کہیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے مطاع۔ جبرائیل علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے، مطاع ثم امین۔ تو خیر، مطاع کا معنی جس کی فرما برداری کی جائے، یا اطاع یطیع سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ وَأَنَا رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور میں ان کے پاس لوٹنے والا ہوں اور میں ان کو دعوت دینے والا ہوں اسلام کی طرف۔ یہ داعی جو ہیں، یہ دعا یدعو سے داعین اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ راجعون اور داعی یہ دونوں اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ دعا یدعو سے داعی اور رجع یرجع سے راجعون۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَ لِي آيَةً تَكُونُ لِي عَوْنًا فِيمَا أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ،
یعنی اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے لیے ایک نشانی بنا دے جو میرے لیے معاون ہو، مددگار ہو اس چیز میں جس کی طرف میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یعنی جس چیز کی طرف میں ان کو دعوت دوں اس میں وہ میرے لیے معاون و مددگار ہو۔ ایسی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ایک نشانی دے دے۔ فادعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ان یجعل لی آیتن، یہ کہ وہ میرے لیے ایک نشانی بنا رکھے، ایک نشانی مجھے، جعل جلو کا معنی کرنا، بنانا، رکھنا، کہ وہ میرے لیے ایک نشانی رکھے، تکون لی اونن، جو میرے لیے مددگار ہو، اونن کا معنی معاون اور مددگار، فیما ادعوہم الیہ، یہ ما موصولہ ہے، وہ چیز جس کی طرف میں ان کو دعوت دوں، یعنی وہ دین جس کی طرف میں ان کو دعوت دوں اس میں میری معاون ہو۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا یعنی دعا دی، اللہم اجعل لہ آیتن، اے اللہ ان کے لیے ایک نشانی رکھ دے، ایک نشانی بنا دے۔ فخرجت الی قومی، پس میں نکلا میری قوم کے پاس، میری قوم کی طرف، حتی اذا کنت فی موضع مشرف علی منازلہم، یہاں تک کہ جب میں پہنچا، کان یکون کا معنی یہاں پر پہنچنا کریں گے، ایسے کان کا معنی تھا بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب میں پہنچا اس جگہ میں جو کہ نزدیک تھی ان کے مکانات کے، اشرف اعلیٰ کا معنی نزدیک ہونا، ان کے مکانات سے نزدیک ایک جگہ میں پہنچا، وقع نور فیما بین عینی مثل المصباح، تو ایک روشنی واقع ہوئی اس میں جو میرے دونوں آنکھوں کے درمیان ہے، یعنی میرے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کے اوپر، تو پیشانی کے اوپر ایک روشنی ظاہر ہوئی، وقع یقع کا معنی واقع ہونا، پیش آنا، تو ایک روشنی ظاہر ہوئی میری آنکھوں کے سامنے یعنی پیشانی پر، مثل المصباح، چراغ کی طرف۔ فقلت، تو میں نے کہا، اللہم اجعلہ فی غیر وجہی، اے اللہ تو اس کو بنا دے یا اس کو رکھ دے میرے چہرے کے علاوہ میں، یعنی یہ روشنی جو میرے چہرے کے اوپر ظاہر ہوئی ہے پیشانی کے اوپر، اس روشنی کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دے، اے اللہ تو اس کو رکھ دے میرے چہرے کے علاوہ میں۔ فإنی اخشی ان یظنوا انہا عقوبۃ وقعت فی وجہی لمفارقۃ دینہم، اس لیے کہ میں اندیشہ کرتا ہوں یا میں خوف کرتا ہوں یہ کہ وہ گمان کریں کہ وہ سزا ہے، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ گمان کریں گے کہ وہ سزا ہے جو واقع ہوئی ہے میرے سامنے، میرے چہرے پر، جو میرے چہرے پر واقع ہوئی ہے ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سزا کے طور پر یہ روشنی چہرے کے اوپر آ گئی ہے، ان کا دھرم اور ان کا دین چھوڑ دیا اس کی وجہ سے۔ فتحول النور فوقع فی رأس صوتی، پس یہ روشنی بدل گئی، پھر گئی، تحول یتحول تحولاً کا معنی بدل جانا، پھر جانا، اور باب افعال کے اندر حول یحول تحویلاً کا معنی بدل دینا، پھر دینا۔ فتحول النور، پس روشنی بدل گئی، فوقع فی رأس صوتی، پس وہ واقع ہو گئی میرے کورے کی سرے پر، راسن کا معنی ہوتا ہے سر، اور کسی بھی چیز کا کنارہ ہو، جیسے راس الجبل، پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے آخری اس کو راس الجبل کہیں گے، جس کو قمت الجبل بھی کہتے ہیں یعنی پہاڑ کی چوٹی، تو راسن اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تو یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے میرا جو کورا ہے اس کے کنارے پر، بس وہ واقع ہوئی میرے کورے کے کنارے پر۔ فجعل الناس یتراءون ذلک النور فی صوتی کالقندیل المعلق، پس لوگ اس روشنی کو دیکھنے لگے میرے کورے میں لٹکی ہوئی قندیل کی طرح، کالقندیل المعلق، قندیل یعنی فانوس جس کے اندر جلایا جاتا ہے موم بتی وغیرہ، یا اسی طرح جو فانوس ہوتا ہے اوپر سے پیک ہوتا ہے اور اندر سلگتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قندیل، کالقندیل المعلق، لٹکی ہوئی فانوس کی طرح۔
تراآ یتراآ اس کا معنی آپس میں دیکھنا، یہ اس سے یتراءون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَأَنَا أَهْبِطُ إِلَيْهِم مِّن ثَنِيَّةٍ اور میں ان کے پاس اتر رہا تھا ثنیہ سے۔ ثنیۃن کا معنی گھاٹی، اور میں ان کے پاس گھاٹی سے اتر رہا تھا۔ ہبط یہبط کا معنی اترنا، جسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے آدم علیہ السلام کے تذکرے میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اتر جاؤ جنت سے سب کے سب۔ فلما نزلت پھر جب میں اترا، اتانی ابی تو میرا باپ میرے پاس آیا، وکان شیخن کبیرن اور وہ بڑا برا تھا، یعنی میرے باپ میرے پاس آئے جو بڑے برے تھے۔ فقلت تو میں نے کہا الیک انی یا ابتی، الیک انی اس کا معنی ہوگا مجھ سے دور ہو جاؤ، الیک انی کا مطلب ہوگا ابعد انی، یہ الیک کا ایک معنی تو ہوتا ہے تیری طرف، الہ حرف جر اور کا ضمیر ہے الیک تیری طرف، اور ایک الیک کا معنی ہوتا ہے خود یعنی پکڑ لے۔ الیک کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، الیک تیری طرف یا تیرے پاس، اور ایک الیک اس میں فعل بھی ہے تو پکڑ لے، لیکن الیک انی اس کا پورا معنی ہوگا تو مجھ سے دور ہو جا، آپ مجھ سے دور ہو جائیے یا ابتی اے میرے ابا جان۔ فلست منک ولست منی میں تم سے نہیں ہوں اور تو مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا، آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا، یہ مطلب ہے اس کا۔ لفظی معنی ہوتا میں تجھ سے نہیں ہوں اور نہ تو مجھ سے ہے۔ قال ولم یا بنی تو باپ نے کہا اور کیوں ہے میرے بیٹی؟ قل تو میں نے کہا لقد اسلمت وتابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تابع داری کی، یعنی اس کو اپنا لیا۔ قال تو باپ نے کہا اے بنی اے میرے پیارے بیٹے، دینی دینوں کا میرا دین تیرا دین ہے، یعنی میں بھی اس دین کے اندر داخل ہوتا ہوں، میرا جو مذہب ہے وہی تیرا مذہب ہے۔ فقلت تو میں نے کہا اذهب واغتسل وطہر ثیابک، آپ جائیے اور غسل کیجئے اور اپنے کپڑے کو پاک کیجئے۔ ثم تعال حتی اعلمک ما علمت، یہاں تک پھر آئیے، تعال کا معنی آنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب تم آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں۔ تو تعال کا جمع ہے تعالوا، یہ تعال کے 6 سے کیا آئیں گے؟ تعال، تعالیا، تعالوا، تعالی، تعالیا، تعالینا، تو یہ تعال واحد ہے۔ پھر آپ آ جائیے یہاں تک کہ میں تمہیں سکھاؤں وہ چیز جو مجھے سکھائی گئی ہے۔ یہ علم تو مجہول کا صیغہ ہے اور یہ اعلم معروف کا صیغہ ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں سکھا دوں وہ چیز جو مجھے سکھائی گئی ہے۔ فذهب فاغتسل وطہر ثیابہ، پس وہ گئے پھر انہوں نے غسل کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے کو پاک کیا۔ ثم جاء پھر وہ آئے، فعرضت علیہ الاسلام، بس میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ عرض یعرض عرضا وعروضا، باب ضرب یضرب سے سامنے آنا، پیش کرنا، سامنے لانا، ظاہر کرنا، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے پیش کرنا۔ فعرضت علیہ الاسلام، بس فعرضت علیہ الاسلام فاسلم، بس میں نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ثم جاءت زوجتی، بس پھر میری بیوی آئی۔ فقلت تو میں نے کہا الیک انی، تو مجھ سے دور ہو جا، الیک انی تو مجھ سے دور ہو جا۔ فلست منکی ولست منی، یا من کے پڑھیں گے کیونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، بیوی سے کہہ رہے ہیں اس لیے من کے پڑھیں گے۔ فلست من مؤنث کے لیے جو ہوتا ہے زیر آتا ہے، مذکر کے لیے زبر آتا ہے، جیسے انت تو مذکر کے لیے اور انتے
تو مؤنث کے لیے، ایسی ضمیر متصل میں بھی کا مذکر کے لیے اور کے مؤنث کے لیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ زیر جو ہوتا ہے نیچے آتا ہے، زبر اوپر ہوتا ہے، تو شوہر کے لیے زبر دیا گیا ہے، اور بیوی کے عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے عورت کے لیے زیر دیا گیا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ مرد جو ہے عورت سے بھرا ہوا ہے، مرد اعلیٰ ہے اور عورت جو ہے اس کے تابع ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو مذکر کے صیغے کے لیے زبر دیا گیا جو اوپر ہوتا ہے، اور مؤنث کے صیغے کے مؤنث کے ضمیر کے لیے یا مؤنث کے صیغے کے اندر زیر دیا گیا ہے کہ جو نیچے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ الیک انی، تم اس سے دور ہو جا، فلست منک ولست منی، بس میں تجھ سے نہیں ہوں اور نہ تو مجھ سے ہے، یعنی نہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہ میرا تجھ سے کوئی تعلق، نہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق۔ قالت، تو اس نے کہا، ولیما، اور کیوں؟ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا، فرق بینی و بینک الاسلام، میرے اور تیرے درمیان اسلام نے جدائی ڈال دی، یعنی اسلام کی وجہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ فقد اسلمت وتابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس تحقیق کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تابع داری کی، یعنی دین کو اپنا لیا میں نے۔ قالت، تو اس نے کہا، فدینی دینک، میرا دین تیرا دین ہے، یعنی تمہارا جو دین ہے میرا بھی وہی دین ہے۔ قلت، تو میں نے کہا، فذهبی فتطہری من ماء ذی الشرى وذو الشرى صنم لدوس حوله ماء یہبط من الجبل، فقالت، پس تو چلی جا اور ذی الشرى کے پانی سے پاک ہو جا۔ اور یہ ذی الشرى کیا ہے؟ تو یہ آگے کہہ رہا ہے ذو الشرى، یہ قبیلہ دوس کا ایک بت ہے جس کے آس پاس پانی ہے جو پہاڑ سے گرتا ہے۔ فقالت، تو اس نے کہا، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اتخشی علی الصبیۃ شیئا من ذی الشرى، کیا آپ کو بچوں کے بارے میں ذی الشرى کی طرف سے کچھ اندیشہ نہیں ہے؟ یعنی ذی الشرى کی طرف سے جو یہ بت ہے اس کی طرف سے بچوں کے بارے میں تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، تبا لک ولذی الشرى، بربادی ہو تیری اور ذی الشرى کی، ناس ہو۔ فقلت لک، میں نے تجھ کو کہا، اذهبی واغتسلی هناک بعیدا عن الناس، تو جا اور وہاں غسل کر لوگوں سے دور وہاں غسل کر لے۔ وَأَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَلَّا يَفْعَلَ هَذَا الْحَجَرُ الْأَصَمُّ شَيْئًا، اور میں تیرے لیے گارنٹی دیتا ہوں، یعنی میں تیرا ضامن ہوں کہ یہ بہرا پتھر کچھ نہیں کرے گا، یا اسم یعنی بہرا، حجر کا معنی پتھر، یعنی یہ تو پتھر ہے، اور پتھر کے اندر کیا طاقت ہے نفع نقصان پہنچانے کی؟ یہ پتھر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فذهبت فاغتسلت ثم جاءت، پھر وہ گئی، پھر اس نے غسل کیا، پھر وہ آئی۔ فعرضت علیہ الاسلام فاسلمت، بس میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئی۔ ثم دعوت دوسا فابتوا علی الا ابا ہریرہ، پھر میں نے قبیلہ دوس کو دعوت دی تو انہوں نے میرے اوپر تاخیر کی، یعنی دعوت قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ تو فوراً ایمان لے آئے، بس انہوں نے میرے اوپر تاخیر کی، دیر کی۔ ابتا یبتع ابتاءً کا معنی دیر کرنا، دیر سے آنا یا سست ہونا، یہاں پر دیر سے آئے، وہ میرے پاس دیر سے آئے یا انہوں نے تاخیر کی، مگر ابو ہریرہ۔ فقد کان اسرع الناس اسلاما، پس تحقیق کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی تھے اسلام کے اعتبار سے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں انہوں نے سبقت کی، جلدی کی۔ اسرع الناس اسلاما کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں انہوں نے جلدی کی، عجلت سے کام لیا۔ لفظی ترجمہ ہوگا، فقد کان اسرع الناس اسلاما، پس تحقیق کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی تھے اسلام کے اعتبار سے۔
یہ تھا طفیل ابن عمرو الدوسی کے بارے میں ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہاں سے ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔